اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اللہ والے ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں، کیونکہ آج الحمدللہ دو لوگ بیعت کیے ہیں یہاں پر، تو ہم کو جاننا چاہیے کہ بیعت کے تعلق سے تھوڑے بہت ہم کو اس کا بھی علم ہونا، کیونکہ بیعت جو ہے مقصد بیعت کیا ہے ہم کو وہ بھی معلوم ہونا، کیونکہ آج کل بیعت کئی قسم کی ہو رہی ہے۔ آج کل بیعت اگر دیکھیں گے تو بیعت دو قسم کی حقیقت میں، ایک بیعت حق ہے اور ایک بیعت باطل ہے۔ باطل یعنی جھوٹی بیعت جس کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک بیعت یعنی حق ہے، وہ کیا ہے بیعت حق؟ یعنی بیعت حق کیا ہونا؟ اللہ کے لیے بیعت ہونا، حق کے لیے بیعت ہونا، دنیا کے لیے بیعت نہیں ہوگی۔ اکثریت جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، دنیا۔ تو ہمارے سلسلے میں الحمدللہ مقصد بیعت بتایا گیا ہے۔ مقصد بیعت کیا ہے، کیوں بیعت کرنا؟ اکثر جو حضرت قبلہ کے جو پرانے مریدین ہیں سب کو معلوم مقصد بیعت کیا ہے، بیعت کیوں کرنا۔ اب ہم کبھی غور و فکر نہیں کریں کہ ہم بیعت کیوں کرنا، کس کے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بیعت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت لے رہے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے بیعت نہیں لے رہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہم سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کی ہاتھ کی نسبت سے وہاں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو بیعت آخر ہم کو معلوم ہونا آخر کیا ہے بیعت، بیعت کے معنی کیا ہونا، بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت کے معنی کیا ہے؟ در حقیقت بیع و شراء کے ہے، خریدن فروختن، کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچ دینا، بیع و شراء۔ بیع و شراء سے بیعت نکلی، بیع و شراء سے یعنی بیعت نکلی، اپنا سب کچھ پیر کامل کے ہاتھ پہ بیچ دینا۔ تو معلوم ہوتا جب بیچیں گے، جب علم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کچھ بیچے نہیں، کچھ ہمارا تھا ہی نہیں، تو ہم کیا بیچے؟ یہ ہمارے کو آج کی ظاہر دیکھیں گے تو یہ سب ہمارا ہی سمجھ رہے ہیں، جسم، قلب، روح ہمارا ہی سمجھ رہے ہیں۔ شیخ وعدہ بھی لیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر دیتے، میں اپنے جسم کو، مرید جب سلسلے میں بیٹھ کرتا ہے، تین جو چیزیں ہیں اپنے جسم، قلب اور روح، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جب ہم کو دیا تو ہم جس کی چیز اس کو واپس کرے تو بیچنا ہوتا، وہ بیچنا کہاں ہوتا؟ ہم بول رہے ہیں بیچنا، ہمارے صحبت میں آئے جب شیخ کی تو معلوم ہے جو بیچے ہم کچھ بیچے نہ، ہمارے کچھ تھا ہی نہ تو کیا بیچیں گے؟ ہمارے ملا بہت کچھ، ہمارے کو بغیر کچھ دیے کہ بہت کچھ مل گیا، بہت چیز کیا سب کچھ مل گیا، بہت کچھ اور سب کچھ میں بہت فرق ہے۔ بہت کچھ کی ایک حد ہوتی، سب کچھ کی حد نہیں، سب بولے تو پورا آ گیا، پورا کون ہے؟ مکمل اللہ آ گیا، اللہ کو پا لیے شیخ کی صحبت میں۔ ابھی کیا ہم سے بڑی کوئی چیز ہے نعمت؟ وہ بیعت ہے ہمارے کو الحمدللہ۔ سلسلے واحدیہ میں وہ بیعت ہے، کیا ہے مقصد بیعت؟
ہمارے پاس یاد حق اللہ دوام یافت حق، اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے؟ یاد حق اللہ دوام یافت حق، یعنی اللہ کی یاد ہمیشہ کرنے والے ہو جانا، اور جس کو یاد کرے اس کو پا لینا۔ بیع کے معنی کیا ہے؟ بیع و شرا کے، خریدن فروختن، کچھ خریدنا کچھ بیچنا، جب تک کہ کچھ دیں گے نہیں، کوئی چیز ہمارے پاس آتی نہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا بول کے دنیا کما رہے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا بول کے دنیا کما رہے ہیں، لیکن دنیا کو بنانے کا، جو دنیا کو بنایا اس کو پانا ہے تو کیا کھونا پڑتا؟ اپنے آپ کو کھو دینا پڑتا۔ اپن اپنے آپ کو کھوئے تو نہیں ملتا۔ یار اپنی شکل میں ہے، ہم ہیں شکل یار میں، یہاں بھی ہم دیدار میں ہے، وہاں بھی ہم دیدار میں۔ اپنی شکل میں یار ہے، جہاں مولا کو دیکھو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کا قول ہے کہ کوئی اگر پوچھتا اولیاء اللہ سے آگے، ہمارے سلسلے میں ہمارے دادا پیر سے پوچھے کہ کیا اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں دادا پیر، اللہ کے سوا کیا ہے جو دکھتا؟ کیا ہے جو اللہ کے سوا دیکھنے کا؟ اللہ کے سوا کیا ہے دیکھنے کا؟ جو دیکھے ادھر دیکھو اللہ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مسجد کی طرف، مغرب کی طرف کرو، ہمارے چہرے کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ۔ تو اب اللہ کے سوا ہے کیا دیکھنے کا سے؟ اب دیکھنا کا مال ہے، اندھے اپن شیخ کی صحبت میں آئی تو بینائی ملی اپنے کو، سمن بکمن امیون، تم اندھے ہے، بہرے ہے، گونگے اور اللہ تعالیٰ۔ جبکہ ہم کو آنکھ دیا اللہ تعالیٰ، اس میں بصارت بھی دیا، کان دیا اس میں سماعت بھی دیا، زبان دیا اس میں کلام بھی دیا انہیں، پھر بول رہا تم نہ بہرے ہے، اندھے ہے، گونگے اور اللہ تعالیٰ۔ کیا بہرے ہے؟ جو سننا ہے وہ نہیں سن رہے اپن، جو سننا ہے وہ نہیں سن رہے، مولا کی بات نہیں سن رہے، مولا کیسا ملتا وہ نہیں سن رہے، دنیا کیسا ملتی وہ سن رہے، اور دیکھ رہے ہیں کیا؟ دنیا ہی دیکھ رہے ہیں، مٹھی پتھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بولا میرے کو دیکھ، میرے کو دیکھ۔ اللہ کو اللہ پیدا کرا اس کو دیکھنے کے لیے۔ گواہی نہیں دے رہے ہم، گواہی دے رہے ہیں ہم، کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گواہی دے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، واحد ہے، اس کو گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ پہلے اعتبارات میں ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ کو مالک دیکھنا ہے، دیکھ کے گواہی دینا ہے، اللہ بے شک کوئی مالک ہے۔ لیکن ہماری نظر کیا ہے؟ مخلوق کوئی مالک دیکھ رہے ہیں نہیں، اپنے گھر کے مالک اپن، ان کے گھر کے مالک انہوں، سب اپنے اپنے گھر کے مالک ہیں۔ ہر دنیا میں کوئی بھی چیز ہوں گے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، دکھ رہا نا ہمیں۔ بھائی زمین کے مالک کون ہے؟ بھائی ہم جا کے پوچھتے نہیں فلاں شخص ہے، ارے فلاں شخص ہے، یہ گھر بنا ہوا ہے کہ اس کے مالک ہے؟ اس کے مالک کون ہے بھائی؟ ارے فلاں شخص ہے، فلاں صاحب ہے، ارے فلاں صاحب کیسا رہتے مالک؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ پھر یہ گھر کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا۔ جو دیکھنا ہے وہ دیکھے تو اللہ میں بتا واقع تو دیکھا، نہ تو اندھا کیوں پر اللہ تعالیٰ اس کی مل دیکھ رہا، فلاں شخص کی مل دے رہا، اندھا ہے پر اللہ تعالیٰ اوپر سے، ارے انہیں اندھا ہے۔ سننے والا بھی ارے ہاں ان کی چیز سے، ارے نے بہرا ہے۔ بولنے والا بھی ارے اس کو کیا معلوم گونگا میں کیا بولا، گونگوں کے پاس آیا بلکہ آواز نہیں کرتی، دیکھو سمجھ میں نہیں آتا مگر اپنے کو کیا بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اپنے کو۔ اب اپن بھی کیا بول رہے ہیں اپنے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اپن یہ گھر کا مالک فلاں شخص سے بولتے سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے کو، سمجھ کے نہیں بولے، سمجھے تو نہیں بولتے اپن اس کا مالک، نہیں سمجھ کے بولے نہ سمجھ ہے اپن، نہ سمجھی میں بول رہے ہیں اپن۔ تو نہ سمجھی کو دور کرنے کے لیے اللہ والے ہم کو یعنی ایک سلسلہ دیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا قرآن مجید میں، وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد وسیلہ تلاش کرو بولا اللہ تعالیٰ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہیں ایمان لانے کے بعد وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگوں کو قرآن وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، فلاں وسیلہ ہے۔ ایمان لا لیا کس پہ؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ ہم اللہ پر ایمان لا لیے، فرشتوں پر ایمان لا لیے، کتابوں پر ایمان لا لیے، رسول پر ایمان لا لیے، قیامت کے دن پر ایمان لا لیے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لا لیے، نہیں خیر اور شر اللہ کی جانب سے ایمان لا لیے، یہ تمام کے تمام ایمان لا لیے، اس کے اوپر ٹک گئے، متقی ہو گئے، اس کے اوپر ٹک گئے، متقی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ کے تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ توحید تقوی کے بعد ہے نا، توحید تقوی کے بعد ہے، پہلے ایمان ہے، اسلام میں آنے کے بعد یہ ہماری جو بیعت ہے، کون سی بیعت ہے؟ بیعت توبہ ہے، بیعت اسلام نہیں ہے، ہم آلریڈی مسلمان ہیں۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں، بیعت اسلام ہے، بیعت جہاد ہے، بیعت توبہ ہے، بیعت نکاح ہے، بیعت تجارت ہے۔ بیعت نکاح کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی میں گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ عقد ہے۔ عقد کے معنی کیا ہے؟ عقیدے سے عقد نکلا، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بعد میں، پھر ایک مثال سمجھنے کے اب پھر ہر شے کو دوسری شے سے اگر جوڑنا ہے تو ہر شے کی نسبت الگ الگ ہے، شے کی نسبت سے اس کے طریقے الگ الگ ہوتے، ہر شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے گٹھ جوڑ پیدا کرنے کی۔ ہم غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا، دو دھاگے ہیں، دو دھاگوں کو اگر ایک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہمارے کو؟ گیٹھی مارنا پڑتا، گیٹھی مارے تو ایک ہو جاتا دو دھاگے۔ دو لوہے کے راڈ ہے، دو لوہے کے راڈ کو اگر ایک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ ویلڈنگ کرنا پڑتا۔ دو لکڑیاں ہیں، چکلے ہیں لکڑی کے، دو ریپر ہے، وہ دو لکڑیوں کو اگر ایک کرنا ہے تو ویلڈنگ کرتے ہیں، اس کو نہیں، اس کی نسبت الگ ہے، شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے گٹھ جوڑ پیدا کرنے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیلا مار دے، کیلا مار دے۔ دو علیحدہ ذات ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں کو ایک کرنا ہے تو نہیں، عقد سے دونوں کا نکاح، عقد سے ایک کرتے دونوں کو۔ لڑکا الگ تھا، اس کی ذات الگ، لڑکی الگ، اس کی ذات الگ، دونوں کو ایک کر رہے ہیں، یہ کس سے؟ عقد سے، عقد کے ذریعے، یہ ان کا ذریعہ ہے، شے کی الگ الگ نسبت ہے۔ اب بندہ اور اللہ میں گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو کیا ایسا کرنا؟ اللہ اور بندے میں گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو اعمال ہے۔ گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے اللہ کا اور بندے کے درمیان میں تو کیا ذریعہ ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذریعے اللہ اور بندہ ایک ہوتا۔ جب یہ لا الہ الا اللہ سمجھ جائیں گا، جب اس کو آنکھ میں بینائی بھی آ جائیں گی، کان میں سماعت بھی آ جائیں گی، اور زبان میں کلام بھی آ جائیں گا، جب اسے گٹھ جوڑ پیدا ہو جائیں گا، کلمہ طیبہ کو سمجھ جائیں گا کیا ہے کلمہ طیبہ، سمجھیں گا، تو جب بولیں گا اللہ تو مالک ہے، اللہ ہی مختار ہے، سمجھیں گے تو معلوم ہوگا نا، نہیں سمجھیں گے تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی قائم ہے، تو یہ کلمہ طیبہ کے ذریعے گٹھ جوڑ پیدا ہوتا ہے اللہ اور بندے میں۔ تو مقصد بیعت جو ہے، مقصد بیعت کتنے ہیں؟ دو ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق۔ یاد حق جو ہے نسبت سے مل جاتی ہے، جیسا ہم بیعت کرے شیخ کے ہاتھ پہ، کامل پیر کے ہاتھ پہ، ہم کو جیسا بیعت کرے ہم کو ذکر مل گیا۔ ابھی یہ لوگ بیعت کرے، دو بچے ہمارے بیعت کرتے نقد دم ذکر ملا، 500 کا درود شریف پڑھنا، 250 کا استغفار پڑھنا، اور ذکر پاس انفاس، یعنی سانس میں ذکر کرنا، کیسا کرنا۔ یہ جب اولیاء اللہ سے نسبت ہوتی ہے، کامل پیر کے ہاتھ پہ جب بیعت کرتے تو یہ ذکر دیتے ہمارے کو، یعنی ہر آن اللہ سے کیسا یاد کرنا، دیکھو کیسا اولیاء اللہ کیسی محنت کرے، قرآن حدیث کے اوپر کتنا ریسرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کرا، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارا بندہ وہ ہے جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے میرا ذکر کرتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، لیٹتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے۔ کبھی زندگی میں کبھی ہم کریں کہ ایسا ذکر، یا کوئی کر سکتے کیا؟ میں ایک صاحب سے پوچھا، غیر مخلد ہے، غیر عقیدہ مند، ہم سے پوچھا، میں اولیاء اللہ پہ عقیدہ نہیں ہے ان کا، تو ان سے پوچھا میں یہ ذکر کیسا کر دے؟ تو صاحب جا کر کھڑے ہو گئے میرے سامنے، اللہ 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 بولے، پھر کرسی پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے اللہ 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 بولے، پھر نیچے لیٹ گئے، لیٹ کے اللہ اللہ بولے، ایسا ذکر کرتا ہوں بولے۔
جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب سے ہم کو پیدا کرا، ہم دیکھو ہماری تین ہی حالت ہے، یا تو ہم بیٹھے رہیں گے، یا تو ہم کھڑے رہیں گے، یا تو ہم لیٹے ہوئے رہیں گے۔ کوئی ایسا ہے شخص جو ہوا میں رہیں گا؟ کبھی دیکھے ہوا میں رہیں گا تو نہیں دیکھے، تین حالتیں میں رہیں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما جب میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، جب وہ لیٹ جاتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگر پوری آیت اگر ہم سمجھیں گے، جب ہم کو سمجھ میں آئے گا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ کے زمین اور آسمان میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے دن میں چلے جانے میں اور دن کے رات کے چلے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں پر اللہ تعالیٰ۔ کن لوگوں کے لیے؟ وآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ وہی بتا دے رہا۔ گھر کو میرا مالک بول رہے نا، نہیں اس کے گھر کو اس کا مالک بول رہے نا۔ دیکھو بیت میں آنے سے کتنے فائدے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی زمین اور آسمان میں رات کے دن میں چلے جانے میں، دن کے رات کے چلے جانے میں یہ ہمارے نشانیاں ہیں بدلا اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو ہمارا ذکر کرتا ہے، جو لیٹ جاتا ہے تو ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ 24 گھنٹے کا جب ذکر میں رہیں گے تو ہم آپ کو جب کائنات میں اللہ کی نشانیاں دکھیں گی، جب دیکھیں گے یہ گھر کا مالک میں ہوں، یہ اللہ ہے۔ اپنے آپ کو فنا کرا تو جب بولتا ہوں میں، جب پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اٹھ میرے حکم سے، جب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قم باذن اللہ، نبی عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرنا ہے تو کیا فرماتے؟ قم باذن اللہ۔ پیران پیر قبلہ جب مردے کو اٹھانا رہا تو کیا فرمایا؟ قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ اٹھ میرے حکم سے مطلب مانو حیث نے وہاں پہ پیران پیر فنا فی اللہ ہو کیا بول رہے ہیں؟ اٹھ میرے حکم سے کون بڑا وہاں پہ؟ پیرانے پیر بول رہے ہیں فنا فی اللہ ہو کیا بول رہے ہیں؟ اٹھ میرے حکم سے مطلب کامل دین ہمارے اوپر ہوا، بقا جتنے بھی انبیاء کرام گزرے 1,24,000 کم و بیش، تمام کے پاس کچھ نہ کچھ دین باقی رہا، کامل دین امت محمدیہ پر اترا، اس لیے فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے بول کے۔ کامل دین تھا نا، کامل دین کیا تھا؟ فنا فی اللہ ہو کے، جب فنا فی اللہ ہوئے، جب بولے حزن باذنی، کون بول رہا ہے؟ میں نے بول رہا ہوں مالا کلام میرا کہاں ہے؟ میں تو گونگا ہوں، قوت میری کہاں ہے؟ فنا ہو گیا اللہ میں، فنا ہو گیا بولے حزن باذنی، میں کہاں بول رہا ہوں مالا تو بول رہا۔ اب جب اللہ ہی بولا تو کیا بولیں گے؟ اللہ اٹھ میرے حکم سے بولیں گے نا اللہ۔ جب آپ تھے نا، آپ فنا ہو کے وہاں پر مولا سے بولنے لگا وہاں پہ تو آپ اٹھے۔ تو فرق یہ ہے، ہم جو دعا میں ہم دعا کرتے ہیں، تو ہمیں ہم جو تمید مانگتے ہیں اس میں ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ، یعنی کیا ہے وہ کہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ ہمارا جو فخر ہے یہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا آج امت محمدیہ، اس پر نبی کریم، ہم جو امت محمدیہ میں اس پر یعنی انبیاء کرام رشک کرے، میں نبی نہ ہوتا کاش امت محمدیہ میں ہوتا۔ ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کو جیتے جی جنت میں داخل کر دیا، آپ کو طویل واقعہ ہے وہ، آپ جیتے یعنی آپ باحیات جنت میں چلے گئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب یعنی آسمانوں پہ تشریف لگے، جب ادریس علیہ السلام جب ملاقات ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کو مبارکباد دیتے ہیں، اے ادریس مبارک ہو تم کو، اللہ تعالیٰ باحیات جنت میں داخل کر دیا، جیتے جی اللہ تعالیٰ تم کو آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں تو ہوں لیکن جنت دیکھا ہی نہیں۔ بولے آپ میں جنت میں تو ہوں لیکن جنت دیکھا ہی نہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت میں ہو کے جنت نہیں دیکھے، اللہ یہاں ظاہر ہے، وہاں کو اللہ، ہم بھی وہی بول رہے ہیں یہاں رہ کے اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے پاس اللہ کو دیکھتے کہتے ہیں اللہ یہاں ظاہر ہے، وہاں تو کافر مشرک یہودی سب کے سامنے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گا، وہاں پہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ یہاں کون دیکھ رہے ہیں؟ ایمان والے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ، یہاں بھی ہم دیدار میں ہیں وہاں بھی ہم دیدار میں ہیں۔ میرے پاس اللہ کو دیکھنا، اللہ کو کون دیکھتا؟ میرے پاس سبھی دیکھ رہے ہیں، کافر مشرک سب دیکھ رہے ہیں، اپن دیکھنے میں کیا کمال ہے؟ میرے پاس یار یہاں دیکھنا ہے اللہ کو، مولا یہاں دکھتا
یہاں دیکھنے کی چیز ہے، دیکھے تو گواہی دے سکتے، ہماری گواہی قابل قبول ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی ہے ہماری، شہادت کا مطلب دیکھ کے گواہی دینا ہے، دیکھے تو کیسے گواہی دیں گے؟ جھوٹی گواہی ہے ہماری، گواہی اللہ کے پاس بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، خالی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، ہم وہ دنیا کی گواہی دے رہے ہیں، دنیا سے حاجت پوری ہوتی بول کے اللہ سے حاجت پوری ہوتی ہے، کہاں دکھ رہا ہمارے؟ تو نبی کریم صلی اللہ یعنی ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں ہوں لیکن جنت دیکھا ہی نہیں ابھی، میں جب کسی جنت کے بہترین محل میں، جو یعنی پورے جنت میں سب سے بہترین محل ہے، ویسا محل میں پوری جنت میں نہیں دیکھا، ویسے محل کے اندر میں قدم رکھنے جاتا ہوں، اندر یہ محل میں قدم رکھیں گے بول کے جاتا ہوں تو اندر سے آواز آتی اے ادریس رک جاؤ، وہیں رکا آئے تھے میرے کو، اے ادریس رک جاؤ، یہ محل آپ کا نہیں ہے، یہ محل امت محمد یا کے فلاں بن فلاں کا ہے، بلکہ اندر سے آواز آتی، یعنی ہمارا نام، ہمارے والد کا نام تک وہاں پر لیں گے، وہاں پہ فلاں بن فلاں کا ہے یہ محل، امت محمدیہ کا نہیں۔ تو یعنی ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کاش نبی نہ ہوتا، میں کاش نبی نہ ہوتا، نبی ہو کے بھی آپ کو وہ محل نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے محل بنا کے رکھا، تو نہیں۔ تو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نبی نہ ہوتا، کاش میں نبی نہ ہوتا، آپ کی امت کا ادنا سا امتی ہوتا، آپ کی امت میں آپ کے امتی ہوتا، فرماتے ادریس علیہ السلام۔ تو ہمارا کیا مقام ہے؟ کیوں ملا ہمارے کو یہ مقام؟ وہ مقام حاصل کرنے کے بعد ہم بیز نہیں بولے تو مردہ اڑتا نہیں، وہ مقام کیوں ملا ہمارے کو؟ کیوں ملا ہمارے کو مقام؟ کامل دین ملا، اس وجہ سے ہم کو وہ مقام ملا، کامل اشرف المخلوقات کا مقام کیوں ملا ہمارے کو، انسانوں کو؟ وہ ہم یعنی وہ مقام حاصل نہیں کریں، ہم جانور بنے ہوئے۔ خیر، تو مقصد بیت جو ہے نا، یاد حق علی الدوام یافت حق ہے۔ یافت حق کے لیے کیا ضروری ہے ہمارے کو؟ یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے، بغیر علم و عرفان کے یافت نہیں ہوتی۔ کون سا علم؟ علم دین۔ دنیا کے علم سے ہم کو اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کی یاد۔ آج پوری کائنات ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، چاند تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، بڑی فتح حاصل کر لیا، سمجھ، چاند پہ پہنچ گئے، چاند تک انسان پہنچ گیا۔ آج چاند کیا ہے؟ مخلوق ہی سے، چاند مخلوق ہے، اس سے افضل کون ہے؟ اپن ہے۔ چاند کو دیکھ کے خوش ہو رہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے اپن۔ چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، زمین، پانی، سمندر، جھاڑ جھڑولے، چرند پرند درند، سب مخلوق ہے۔ چاند سا چہرہ ہے آپ کا، بلکہ ہم اپنے محبوب کو خوش کر دیں۔ ارے اپنا چہرہ چاند سے اچھا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ کالا رہو، پیلا رہو، سونا رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ ہمارے، تو ہمارے اندر نقص ہو سکتا نہیں۔ چاند سے خوبصورت ہم ہیں، ہم جسم کو دیکھ کے بدصورت دیکھ رہے، سمجھ رہے ہم نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھے کیا؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے تو ہمارے تو خوبصورت کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ ہر انسان پوری مخلوق میں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اشرف المخلوقات، کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے جو خود سے قائم ہے، بقا سو مخلوق ہے، زیادہ کہیں جانا ہی نہیں ہمارے کو، اولیاء اللہ دو ہی لفظ میں بتا دیے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، بس دو ہی ذات ہے، دو سے تیسری ذات ہے ہی نہیں۔ ایک خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کس کو بولیں؟ جو خود سے قائم ہوتا۔ مخلوق کس کو بولیں؟ جو پیدا کی ہوئی رہتی، جس کو پیدا کیا جاتا اس کو مخلوق بولتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ اگر اشرف بنایا تو ہم کو بنایا، ہم چاند کو دیکھ کے تعریف کریں، ہم اپنی جیسو محبوب کی تعریف ایک ادنا سے کر رہے ہیں، اگر سمجھا تو ارے چاند کی تعریف ہمارے چہرے سے ہونا، چاند کو ہماری مثال دینا، ارے چاند تو انسانوں کے زیادہ خوبصورت ہے بولنا، اشرف المخلوقات کے زیادہ خوبصورت ہے بولنا، ہم اپنے چہرے کی تعریف چاند سے ملا رہے ہیں۔ اکثر جو ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چاند سے ملاتے ہیں، چاند سا چمکتا آپ کا چہرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چاند سے ملاتے ہیں، چاند سے جیسا چمکتا چہرہ ہے، چاند نبی کے نور سے چمک رہا نہیں، چاند کی چمکاہٹ، اس میں جو چمکا، جس میں جو نور دکھ رہا چاند کا، وہ نبی کا نور ہے نہیں، ہم الٹا کر دیے وہاں پہ، چاند سے جیسا آپ کا نورانی چہرہ ہے، آپ کا نور چاند کی طرح چمکتا ہے، ارے چاند آپ کے چہرے سے چمک رہا ہے،
نہیں بات کیسا سمجھا ہے اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مقام اور مرتبہ کیسا سمجھا ہے. اور صبا مدینے کو جا کے ہمارا سلام کہنا فرماتے ہیں. سلام میں وہ بھی ایک عجیب دن تھا, وہ حضرت اللہ وہ بھی سمجھائے. صبا مدینے کو جا کے کیا ہے وہ سلام, صبا مدینے کو جا کے ہمارا سلام کہنا. صبا کو کیوں بول رہے ہیں بھائی, نبی سامنے خود عرض کرو سلام. صبا کیا بولتی, صبا کا نام نبی کو سلام بھیجیں گے, وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگ بولتے محبت میں, بولتے علم نہیں ہے, محبت ہے, ان کو پوچھنی ہے, ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب نبی کو اپنے سامنے دیکھتا, نبی کو اپنے روبرو دیکھتا, انہیں صبا کو بولتا. اب میں ولی محمد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں, فیروز صاحب کو بولتا ہوں, فیروز صاحب ذرا ولی صاحب کو سلام بولو گے نہیں. فیروز صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, اکبر صاحب کو بولتا, اکبر صاحب ذرا فیروز صاحب کو سلام بولو نہیں. نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ تو مقصد ہے بس یاد ہے غلط دوام یافت حق کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ کو. تو جب بولیں گا, اور بولنے سے نہیں ہوتا, سمجھنا ہے اس کو, دیکھنا ہے وہاں پر مولا اس کا مالک بھی تو ہے. اگر میرا بولا تو حساب دینا ہے وہاں پہ. اپنا اگر سمجھتا ہوں حساب دینا ہے, اپنا نہیں سمجھا تو حساب دینا نہیں. کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی رکھ لو یہاں پہ, دنیا پہ حکومت کرو, حساب نہیں دینا ہے وہاں پہ. کیوں؟ تیری ملک ہے مولا, تیری ملک کی حفاظت کر کے آ میں, تیری چوکیداری کر کے آ میں کیا حساب دوں؟ نہیں, میں کیا حساب دوں؟ مثال کے طور پر ایک مثال سے اللہ والے سمجھاتے, ارے پھر کیسا بولنا بھائی اللہ کو مالک, سمجھنا کیسا نہیں. ہم سمجھنا کیسا, کوئی اگر ہم کو مالک بولا, مالک تو اللہ ہے نا, پھر لوگ ہمارے کو مالک بولے تو ہمارا اقتدار کیا رہنا, ارے میں مالک ہوں, سمجھنا مالک ہوں میں مملوک ہوں میں, کیسا سمجھنا اس کو. مثال کے طور پر اور ایک مثال اللہ والے سمجھاتے, مثال دیکھیں کہ ہم ایک دکان لے لو, کرانہ شاپ ہے, اس کے دکان پہ کام کر رہے ہیں نہیں. سیٹ ہے ہمارے, سیٹ کہاں رہتے, سیٹ کاؤنٹر پہ بیٹھتے, نوٹا گنتے رہتے. سیلس مین کہاں رہتا, تولتے رہتا, دیتے رہتا, کچھ کام رہتا. سیٹ کو کچھ کام نکل گیا, ایک مہینے کا سے آؤٹ آف جانا پڑا اس کو, ارجنٹ کچھ کام نکل گیا, کسی کی طبیعت خراب ہے, کچھ بھی ہے, باہر کچھ کام سے جانا ہے اس کو. دکان سنبھالنے والے کوئی بھی نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, سب کچھ جانا ہے. کیا کرنا, وہ دکان بند کر کے گئے تو کاروبار خراب ہوتا نہیں. کیا کرنا, تو کیا کرتے, جو پرانا نوکر رہتا اس کو کیا کرتے ہو, یہاں میں ایک مہینے کا سے جا رہا ہوں, تم کیا کرو, میں آیا تک دکان سنبھالو. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب وہ کیا کرتے, سیلس میں جا کے کاؤنٹر پہ بیٹھتے. لوگ جیسا پہلے آ کے بولتے تھے, سیٹ دال دیو, سیٹ شکر دیو, سیٹ مرچی دیو, سیٹ کو بولتے نا نہیں. جب وہ سیلس مین, جب نوکر جو ہے نا جا کے کاؤنٹر پہ بیٹھا تو لوگ سیٹ کس کو بول رہے ہیں, سیٹ نمک دیو, سیٹ شکر دیو, آگے کس کو بول رہے ہیں, نوکر کو بول رہے ہیں نہیں, بول رہے. لیکن اس وقت اس کا اقتدار کیا ہے, انہیں سیٹ بن گیا نہیں بنا, سیٹ بٹھا کے گیا, سیٹ اس کو بٹھا کے گیا, انہیں بولا سیٹ میں نہیں ہوں بھائی. بولتا نہیں لوگوں میں دل میں کیا سمجھتا, رہے نا سیٹ پر مار, میں سیٹ تو نہیں ہوں, میں سیٹ کا ہوں, سیٹ تو وہ ہے. بات جانے مالک دیو, مالک سیٹ بولتا, اب ہم مالک دے بولو نہیں. لوگ کوئی ہم کو مالک بولے, میں کہا مالک تو نہیں, میرے کو بٹھایا یہاں پہ, اس کی حفاظت کیا سے نہیں. جب انہیں سیٹ جب آگے لوگ بولے تو سیٹ انہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو. اگر انہیں سیٹ سمجھ گیا تو کیا کرتا, اپنے آپ کو اگر سیٹ سمجھ گیا تو نہیں کیا کرتا, نہیں بے ایمان ہو گیا نہیں. سیٹ سمجھا تو اپنے آپ کو کیا کرتا, انہیں اس کا عمل کیا رہتا, جو غلے میں پیسے آ رہے ہیں اپنی نفس کا خرچہ کرتا. سیٹ جیسا خرچہ کرو بولے ویسا خرچہ نہیں کرتا. انہیں کیا کرتا, ارے اب سیٹ آئے وقت کی بات ہے, اپن سیٹ آئے حساب دے دیں گے, پھر وقت اپنے حساب سے خرچہ تو کرو بول کے اپن کیا کرتا ہے, انہیں خرچہ کر لیتا. کیا سمجھ کے خرچہ کرا, انہیں اپنے سمجھ کے خرچہ کرا. لیکن وہ امانت ہے وہ نہیں, تو انہیں سیٹ نہیں ہوا, انہیں نوکری سے انہیں. اسی طرح کا کوئی ہم کو مالک بولے نہیں, اسی وقت یہ خیال آنا, جو خیال اس کے وہ نوکر کے دل میں تھا, ارے میں سیٹ کہاں پہ, سیٹ تو ہمارا وہ ہے, میرے کو یہاں بٹھا کے گیا تھوڑی دیر کیا دے, پھر انہیں آ گیا تو پھر ہم بیٹھ جاتا ہوں. اب دنیا میں بھی وہی شاید وہ تھوڑی دیر ایک جنا مالک دکھتا, پھر انہیں مرتے دوسرا مالک ہوتا نہیں. کاؤنٹر پہ لوگ ہٹتے رہتے, ایک ہٹا کے نہیں, اب آج یہ گھر کا مالک میں ہوں, کل میں نے رہتا کوئی اور رہتے, کل پرسوں کوئی اور نہیں, کوئی اور رہتے نہیں. وہ نہیں اس کا مالک. دیکھ لو, اب ہم بھی آج کسی اگر جگہ جائیں گے, کسی سے پوچھیں گے مالک, یہ گھر کا مالک کون ہے, فلاں شخص. اس سے پہلے کون تھے, ان کے والد تھے. اس سے پہلے کون تھے, ان کے والد تھے. یہ باپ داداؤں سے چلے جائے پراپرٹی ہے بھائی, تو وہ مالک کہاں گئے, پھر کہاں گئے وہ مالک
چلے گئے تو انہوں کہاں گئے؟ پھر اب ہے تو انہوں کون ہے؟ انہوں مالک، انہوں کہاں ہے پھر انہوں مالک؟ انہوں بھی چلے آتے تھوڑے دن میں. ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان سے ایک ایڈریس پوچھتے، ایک صاحب آ کے بھائی یہاں پہ بستی کہاں ہے پوچھتے، بستی محلہ بستی کہاں ہے پوچھتے، تو انہوں کیا کرتے ایڈریس سیدھا چلے جاؤ، جا کے رائٹ لو، وہاں پہ بستی بولتے ہیں. ان کو وہ صاحب کو بھوک لگتے رہتی، کھانا کھانا پرانے دور میں جو ہے سو ہوٹل وغیرہ نہیں رہتے تھے، جہاں بھی بستی دکھتی تھی وہاں پہ مہمان بن کے کھانا کھا لیتے تھے، ہوٹل وغیرہ نہیں رہتے تھے پہلے. تو انہوں کو بھوک لگتی تو انہوں پوچھتے بھائی بھوک سے تھکے ہوئے رہتے، تو سفر رہتے ہیں، پھر اوپر سفر کی حالت میں تھک جاتے، بھوک دبا کے لگتے رہتی ان کو. وہ صاحب ملتے اولیاء اللہ، ایک اللہ والے ملتے، ان سے پوچھتے بھائی یہاں پہ بستی کہاں ہے؟ تو وہ بولتے سیدھا جا کے رائٹ موڑ، وہاں پہ بستی ہے. وہ جاتے رہتے پہلے بھوکے تھکے ہوئے جاتے رہتے، جا کے رائٹ لیتے کہ وہاں قبرستان دکھتا، قبرستان دکھتا. ارے وہاں اور پریشان ہوئے، ارے پھر واپس آتے، یہاں ہم آئی پہلے تو بھوکا تھکے ہوا، تم وہاں پہ قبرستان ہے، وہاں پہ لوگ بستی ہو گئے بھی جائے، تو وہاں پہ بستی کا ہے، وہاں تو قبرستان ہے. ایسا میں یہاں جب سے ہوں بستی اس کو ہی دیکھا، وہاں جو جاتا بس جاتا، وہاں پہ نہیں، وہاں جو جاتا بس جاتا. تم کو کیا چیز ہونا تمہارے کو؟ ارے محلہ لوگ تو اجڑتی بولو، تم بستی نہیں بولنا تھا، اجڑتی بولنا تھا. اجڑتی ادھر ہے بولے ادھر بھی جاتے. کیا اجڑتی ہے؟ وہاں جو آتا اجڑ جاتا، برخاست ہوا تھا، پھر واپس ادھر آ کے بستا ہوں. یہ اجڑتے رہتی ہمیشہ، ادھر بستے رہتی ہے. تم بستی پوچھے، میں بستی کا ایڈریس دیا، تم اجڑتی پوچھنا تھا. نہیں، دیکھو بستیوں کے بستیاں کیسا بدلا. ہمارے بچپنے میں جو بستیاں تھے آج وہ بستیاں نہیں ہیں. ہم بچپنے میں جو بستی دیکھے تھے، بیچ میں ایک 20 سال پہلے وہ بستی کو الگ انداز میں دیکھے ہم، 3 بار دیکھ لیا اپن بستیاں آج تک. نہیں، اب ایک 10 سال پہلے 15 سال پہلے یہ کیا تھا؟ نہیں، کیا تھا یہاں پہ؟ جنگل تھا، آج بستی ہے. آج جو بسے ہوئے لوگ ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گے پورے، کچھ لمحے کے بعد یہ بھی پورے پرانے پڑ جائیں گے، بستی ختم ہو جائیں گی. پھر ایک لیٹسٹ زمانہ آئے گا، ماڈرن زمانہ آئے گا، اس سے بھی اچھا زمانہ آئے گا. اب جو ڈیزائن چل رہے بلڈنگ ہوں گے یہ پرانے ہو جائیں گے، پھر یہ پورے فنا ہو جائیں گے، پوری بستی فنا ہو جائیں گی. ایک نئی بستی بنی ہے یہاں پہ، یعنی جو تھی وہ ہٹ جائیں گی. لیکن خبرستان کو کبھی دیکھیں ہم، کبھی بدلتے ہوئے جیسا ہے ویسی جگہ. تو تم کہیں بستی پوچھا تو میں بستی کا ایڈریس دیا، وہاں جو جاتا بس جاتا، آتا ہی نہیں وہاں سے واپس. یہ تو پوری اجڑتی ہے. تو تم پہلے پوچھنا تھا اجڑتی کا ایڈریس، تو میں بتاؤں اجڑتی کا ایڈریس. یہ پورے اجڑنے والے لوگ ہیں، پورے ختم ہونے والے، فنا ہونے والے. تو جو بستی میں ہم کو جانا ہے وہ بستی کا ایڈمیشن نہیں دینے پر، وہ بستی کی انٹری کیسا ہے ہم وہ بستی میں اگر ہم اچھا بہترین گھر ہونا ہے، نہیں بہترین. اگر اب ہم کو جو ہے پریوار ٹاؤن میں اگر اچھے پلاٹ ہونا ہے تو 1 لاکھ روپے گز کو رکھنا پڑتا ہمارے کو. نہیں، 1 لاکھ روپے گز، 1 کروڑ روپے رکھے تو ہم کو 100 گز کا مکان ملتا. اچھی بستی ہے، فلاں مجھے اپنے یہاں مکان لیتے. اس کے لیے کیا ہے؟ پیسہ ہونا پڑتا ہے، پیسہ کروڑ روپے کا پیسہ ہونا پڑتا. تو ہم کو کیا ہے؟ اچھا گھر ملتا، بہترین گھر ملتا. نہیں تو پھر کہیں بھی دوسری سستی جگہ جانا پڑتا. نہیں، تب ہمارے کو قبرستان میں اگر ہم وہ قبرستان میں فارم ہاؤس بنانا ہے، سوئمنگ پول بنانا ہے، گارڈن بنانا ہے، بہترین اچھی سے اچھی. حالانکہ خبر بہت بڑی وسیع ہے، خبر وہ خبر نہیں ہے، وہ عالم برزخ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے. عالم اس کو یعنی خلق بھی کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، عالم ملکوت بھی کہتے ہیں. پورے ملکوت میں رہتے پورے، یعنی عالم خلق، یعنی خلق بہت وسیع ہے. نہیں، تو وہاں پر اگر ہمیں بہترین فارم ہاؤس بنانا ہے، وہاں پر اگر ہم بہترین سوئمنگ پول بنانا ہے، بہترین ایئر کنڈیشن اگر مکان بنانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے سے ہمارا کیا دولت لے جانا ہے وہاں سے؟ ہم یہاں سے ہمارے یہاں سے لے جانا ہے، نہیں لے جانا ہے ہمارے کو وہاں پہ کیا لے جانا ہے؟ یعنی ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا. یہ 3 ایمان کے دولت اگر لے جائیں گے وہاں پہ بہترین ہماری خبر رہیں گی. یعنی جنت کے باغوں میں کا ایک باغ رہیں گی. یعنی فارم ہاؤس گارڈن سے مراد کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ رہیں گی ہماری خبر. نہیں، اگر نہیں لے جائیں گے تو دوزخ کے گڑھوں میں کا گڑھا بن جائیں گے. 3 سوالوں پہ 3 سوالوں پہ محنت کرنا ہے ہمارے کو. 3 سوال کے جواب دینے پہ زندگی پر محنت کرنا ہے ہمارے کو. ہم کو وہ جنت ہمارے کو یعنی جنت کا باغ بنے گی. نہیں لگ جائیں گے تو تو اب ہم کو چاہیے کہ اب یہاں ہم کو کیسا رہنا ہے ہمارے کو. النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہم وہاں کی تیاری کیوں نہیں کر رہے تو ہمارے کو یقین ہے کہ قیامت تک زندہ رہنے والے ہمیشہ یہاں رہنا، پڑھتے جا رہے ہیں. اکثر ہم سفر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یعنی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پر ایک مسافر کی طرح رہو. آپ فرماتے دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پر ایک مسافر کی طرح رہو. جیسا کہ ہم کمانے جاتے ہیں، یہاں سے ہم یہاں سے دبئی جاتے، سعودی عرب جا کے کماتے، وہاں پہ پیسہ کماتے نا. وہاں کمانے کے بعد میں وہاں ہم پراپرٹی لیتے، ہم نہیں لیتے. وہاں پہ کماتے ہم، وقت وہیں لگاتے پورا، لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ مختصر چیزیں رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے. کیوں؟ وہ وطن چھوڑ کے ہم کو ادھر آنا ہے ہمارے. مختصر تھوڑا سامان رکھتے ہیں وہاں پہ. نہیں،
زیادہ سامان نہیں رکھتے وہاں پہ، پراپرٹی جمانے کی فکر وہاں نہیں رہتی، ہم جو بھی پیسہ کماتے یہاں پراپرٹی بنیں گے بولتے، اور وہاں سامان زیادہ جمع نہیں کرتے، کیوں؟ وہ پورا اٹھا کے لے جانے کی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ بولتے، جتنا مختصر رکھتے ہیں وہاں پہ پھر وہیں چھوڑ دے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جتنا بھی ہمارا وہاں پہ فکر ہے ہماری، واپس ہم نے وطن کو آنا ہے، یہاں پہ ہم کو بسنا ہے بول کے ہماری فکر ہے تھی، جو بھی ہم پراپرٹی لیں گے، زمین جائیداد جو بھی لیں گے، ہم یہاں پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ جمع کے نہیں لیتے، وہاں کی فکر نہیں رہتی ہے وہاں پہ، کیوں؟ وہاں پہ مسافر ہے۔ لیکن دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایمان والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم کو یہاں پہ سے جانا ہے، ہمارے کو بول کے جانا رہتا تو وہ سوال کے 3 سوالات کی تیاریاں کرتے تھے ہم، ما دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا۔ تو ہم جس طرح وہاں پر محنت کر کے پیسہ کما کے یہاں کی تیاری کریں، اسی طرح ہم یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہم کو جیسو جو بھی تیاری کرنا ہے خبر نہیں یہیں پر کرنا ہے ہمارا، نہیں بین یہاں بونا ہے ہمارے کو تو ہم کو پھل وہاں ملیں گا اس کا، ہم بیج وہاں بوتے ہیں، ہم کماتے پیسہ وہاں پہ، لیکن اس کا پھل یہاں جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح خبر کا پھل کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، کیوں؟ مرتے پہلا سوال دین کا ہے ہمارا، وہ دین اگر یہاں سمجھیں گے وہاں پہ جواب دے سکتے۔ باہر بات آتی کہ زبان سے وہاں پہ جواب نہیں چلتا، یہ زبان وہاں پر کام نہیں کرتی، وہاں پہ تعلق کیا ہے؟ قلب سے، تو قلب میں اس کا یقین ہونا، ہمارے کو یقین ہونا کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، نہیں دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا یہاں پر ہے ہمارے کو، وہاں پر صرف ہم کو جواب دینا ہے، وہاں پر قلب سے جواب دینا ہے ہمارے کو، یہ قلب سے چلتی۔ تو گزشتہ ایک بات آئی تھی میرے پاس کہ نہیں دین وہاں پر جو بھی سوالات ہیں ایمان کے ہیں، ایمان کے سوالات ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ہم سمجھیں گے تو وہاں پہ رب کا جواب دیں گے، محمد رسول اللہ اگر سمجھیں گے تو نبی کا جواب دیں گے وہاں پہ، یہ دونوں سمجھنا ہے تو علم دین حاصل کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ انشاءاللہ سمجھ کر آج ہمارا بیعت کرنے سے ایک مقصد بیعت کیا ہے ہم کو معلوم ہونا، یہ باہر نہیں ہے، کہیں بھی پوچھو آپ کسی بھی پوچھو کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کیوں کرے، نہیں بھائی بیعت کیوں کرے تو کرنا کہتے بولے کر لیا، نہیں کرنا کہتے نہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا بیعت، یاد ہے خلت دوام قرآن سے ثابت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ذکر کرنا قرآن مجید ثابت ہے، اسی لیے بیعت کرنا ہے ہمارا، وہ کیسا بیعت کرنا ہے، نہیں تو وہ جو صاحب کا واقعہ میں بیچ میں ادھورا چھوڑ جاتا ہے، لیٹ کے ذکر کریں، وہ پھر بیٹھ کے ذکر کریں، پھر کھڑے رہ کے ذکر کریں، تو بولا ایسا کیسا ہوتا ہے ذکر، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ذکر کرو بول رہا، تو اللہ والے کیا کرے، قرآن اور حدیث پہ تحقیق کر کے محنت کرے، مجاہدہ کرے، تو ہمارے لیے آسان ہوا کہ ہمیشہ چلنے والی کون سی چیز ہے ہمارے پاس، اگر ہم زبان سے ذکر کریں گے تو سویخ زبان بند ہو جاتی ہے، نہیں کس سے ذکر کریں گے، اپنا کیسا ذکر کریں گے، نماز بھی ہم 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے، نیند آتی سو جانا پڑتا، تو ایک واحد چیز ایسی ہے جو سانس ہے، سانس ایسی چیز ہے جب ہم پیدا ہوئے تو سانس شروع ہوئی ہماری، جب ہم مریں گے تو سانس ختم ہو جائے گی، تو یہ سانس جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم کھڑے بھی ہیں تو سانس چلتے رہتی ہے ہماری، ہم بیٹھے بھی تو سانس چلتے رہتی، ہم لیٹے تو بھی سانس چلتے رہتی، ہم سوئے تو بھی سانس چلتے رہتی، تو وہ سانس کا ذکر اللہ والے ذکر پاسن پاس ہم کو بتائے، جو بیعت کرنے پہ وہ ہم کو اس کی اجازت ملی اور اس کا ہم کو مشق کرائے، وہ ذکر ہمارے قلب میں بٹھائے، تو ویسا ذکر ہم کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم کو وہ ذکر ملا سینہ بے سینہ الحمدللہ۔ تو وہ ذکر کیا ذکر ہوتے ہیں، ذکر پاسن پاس، یعنی سانس میں ذکر، جب سانس لیتا ہے تو انہیں اللہ بول کے لیتا ہے، جب سانس چھوڑتا ہے تو اللہ بول کے چھوڑتا ہے۔ اگر اس کی ایک سانس اگر سانس لیا دوسری سانس نہیں آئی تو ایمان پہ خاتمہ، اللہ بول کے انتقال ہوتا ہے، اگر سانس چھوڑ دیا واپس جائی نہیں سانس تو اللہ بول کے ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے اس کا۔ تو ایسا ہم کو جیسے بتا دیجیے، ہر لمحہ کوئی لمحہ بھی ہمارے کو موت آ سکتی، نیند میں بھی موت آ سکتی، نیند میں کلمہ طیبہ نہ پڑیں گے ہمارے، نہیں سانس میں کلمہ طیبہ اتار دیا اللہ والے، اب تو سو تو بھی کھڑے رہے بیٹھے رہے کبھی بھی، مگر اس کے اوپر محنت کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ کامل پیر کی تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کامل پیر کس کی تلاش کرتا، عامل مرید کی تلاش کرتا، نہیں کامل پیر عامل مرید کو تلاش کرتا، عامل مرید بولتا جو علم نے دیتا پیر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہونا، جو بات ملی اس کے اوپر عمل کرنا، تو ہم کو یعنی کامیابی ملی ہے ہمارے، تو سب خبر کے سوال کے جواب میں ہم کو آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ سبحان اللہ ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا علم دین کا، آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج مقصد بیت دیکھیں ہم، یاد حق خلت دوام یافت حق، یہ ہمارا مقصد بیت ہے، اور یاد حق کے لیے یعنی نسبت سے یاد حق ملتا ہے، یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے، علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہے، صحبت شیخ کو تو آنا پڑتا، شیخ کی صحبت میں آنا پڑتا، کم از کم شیخ کی صحبت میں جو علم لیے ان کی صحبت میں تو بھی آتا وہ علم ملتا ہمارا۔
انشاءاللہ مان جا تو ہم کامیاب ہوں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں دیا. ابھی جو مولا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے, دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. یہاں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں یہ کس کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ نہ میرے لیے جمع ہوتے ہیں نہ میں کسی کے لیے بیٹھا ہوں. یہاں پہ آنے والے بھی اللہ کے لیے آتے ہیں, بیٹھنے والے بھی اللہ کے لیے آتے ہیں. یہ اللہ کے مہمان ہیں ہم سب یہاں پر. نہیں, اللہ کے مہمان جب اللہ کے ذکر کے لیے نکلتے ہیں, حدیث میں خبر آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو انہیں زمین پہ نہیں چلتا, انہیں زمین پہ نہیں چلتا. ہمارا مقام دیکھو جو ذکر کے لیے اللہ کے گھر سے نکلتے ہیں. نہیں, حدیث میں خبر آتی ہے یہ کہ جب بندہ اللہ کے ذکر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو انہیں زمین پہ نہیں چلتا. انہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جہاں اس کے قدم پڑے ہوں تو اپنے پر جب بچھا دو, اپنے پر کھولے نہیں, فرشتوں کے جب پر رہتے وہ پر بچھا دو تو وہ انسان زمین پہ نہیں چل لیتے آتا, انہیں فرشتوں کے پروں پہ چل لیتے آتا. ہماری بصارت نہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو بصارت دیا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں وہ کون دیکھ رہا؟ وہ اللہ دیکھ رہا. تو اپنی نظر کو اللہ کی نظر میں فنا کرنا پڑتا, نبی کے نور میں فنا ہونا پڑتا, تو وہ ہم کو وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. نبی کے نور میں فنا ہونا تھا, سب سے پہلے فنا فی شیخ ہونا پڑتا, فنا فی رسول ہونا پڑتا, اس کے بعد فنا فی اللہ ہوں گے. تو انشاءاللہ ہر وہ چیز دکھیں گی ہمارے کو. جب دیکھیں گے یہ اللہ کا مالک, یہ گھر کا مالک اللہ ہے, یہ گاڑی کا مالک اللہ ہے. بولنے سے نہیں ہوتا, یہ بولنے والے کو کیا ہے زبان سے رٹ لیں گے ہم, لیکن وہ خبر کے جواب ہم کو قلب سے دینا ہے. قلب میں یقین پیدا ہونا ہے ہمارا کہ ہر چیز کا حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کو بھی دیکھنا ہے تو اس کی حاجت بھی اللہ ہی پوری کرنا ہے. اللہ کو اللہ سے دیکھنا ہے, وہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کیسا دیکھنا ہے. 3-4 درجے اللہ کو دیکھنے کے, 4 طریقوں سے اللہ کو دیکھ سکتے. یہ صحابہ کی سنت ہے. انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ 12 دیکھے بہت زیادہ ہو جائے. آنے والے پروگرام میں اللہ حیات دیا, توفیق دیا تو یہ بھی ڈسکشن دیں گے, اور باقی اپنا جو دین کا تسلسل ہے وہ بھی انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابھی آنے والا مہینہ ہمارا ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو محمد رسول اللہ بھی تھوڑا ہم کو سمجھنا ہے. تھوڑا محمد رسول اللہ کو مختصر آنے والے پروگرام میں سمجھتے ہوئے پھر اپنے کامل دین پر آئیں گے انشاءاللہ سبحان جائے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.